الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين صدق ایک مرتبہ عقیدت اور محبت اور خصوصاً عبادت کی نظر سے درود پاک تلاوت فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی معزز و محترم کارکنان و ذمہ داران مجلس احرار اسلام یونٹ قاسم بیرا ملتان، مجلس احرار اسلام ملتان کے ضلع ملتان کے رہنمایان اور انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، مرکزی ناظم اعلیٰ مجلس احرار اسلام پاکستان، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، وقت خاصا گزر گیا، آپ حضرات بھی ماشاءاللہ پوری دل جمعی کے ساتھ نماز مغرب سے متصل سے تشریف فرما ہیں۔ چند باتیں موضوع سے متعلق عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب سیدنا و مولانا محمد کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا جو کہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایک شخص نے ایک راستہ بنایا اور اس راستے کی دونوں جانب دیواریں کھڑی کر دی اور ان دیواروں کو اس نے پردوں سے ڈھانپ دیا اور ان دیواروں میں جگہ جگہ پر دروازے بھی رکھ دیے. اس راستے کے شروع میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا جو لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا کہ اسی راستے پر سیدھے چلتے جانا, اور اس شخص سے پہلے بھی ایک اور آدمی موجود ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ یہ جو راستہ ہے یہ راستہ دین کا راستہ ہے, اور اس راستے کے بالکل شروع میں جو موجود ہے جس کو ایک شخص سے تعبیر کیا گیا وہ قرآن کریم ہے جو اس راستے پر چلنے والے کو منع کرتا ہے کہ نہ ان پردوں کو ہٹانا ہے اور نہ ان دروازوں کو کھولنا ہے. اگر تم نے کسی دروازے کو کھولا تو یقین جان لو کہ تم اس دروازے میں ضرور داخل ہو جاؤ گے, اس سے بچ نہیں سکتے. اور یہ جو پردے لگے ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں, ان سے تجاوز کرو گے تو جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے. اور اس سے پیچھے جو شخص کھڑا ہے وہ ہر انسان کے دل و دماغ میں موجود فطرتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رکھا ہوا وہ احساس ہے جسے حدیث پاک میں اس انداز سے بھی تعبیر کیا گیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جب بھی وہ کسی غلط کام کی طرف جاتا ہے تو اس کا نفس ایک مرتبہ اسے روکتا ضرور ہے, رکاوٹ کھڑی کرتا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا راستہ ہمیں عطا فرمایا صرف راستہ دکھا نہیں دیا بلکہ ہر چیز سے مکمل طور پر ہمیں آگاہ فرمایا, اس کی وضاحت فرما دی اور بچنے کے طریقے بھی بتا دیے. سید الاحرار حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے, نکلنے کے کئی راستے ہیں. کسی ایک بھی دین کی اساس اور بنیاد کا انکار کر دو, کسی حکم کا انکار کر دو, دین سے نکل جاؤ. کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو بھی دین سے نکل گیا, روزے کا انکار کرتا ہے تو بھی دین سے نکل گیا, حج کا انکار کرتا ہے تو بھی دین سے نکل گیا, زکات کا انکار کرتا ہے تو بھی دین سے نکل گیا, اور اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو بھی دین سے نکل گیا. تمام دین کی جتنی بھی بنیادیں ہیں وہ تب محفوظ رہیں گی, تب بچیں گی, تب باقی رہیں گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تحفظ ہوگا. اور آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے ہی ایک ایمان والا خود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کروانے کا مستحق قرار دے سکتا ہے. اس لیے کہ ایمان والوں کو کہا گیا جو ان کی صفات بیان کی گئی قرآن کریم کے اندر, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, کہ وہ مغیبات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ پر ایمان, ایمان بالغیب ہے. جنت دوزخ پر ایمان, ایمان بالغیب ہے. آخرت کی تمام مراحل اور تمام جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو احکامات دیے, جو کچھ بتایا سمجھایا, وہ سب ایمان بالغیب ہے. تو کسی پر ایمان تب ہی لایا جا سکتا ہے جب اس بات کہنے والے پر اعتماد ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری اور میرے اوپر نازل ہونے والے دین کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص لوگوں کو یہ اعلان کرتا ہے کہ دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی بات مان لیتے ہیں اور بات مان کر راتوں رات وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں, وہ تو نجات پا جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی بات پر یقین نہیں کرتے, رات کو سوئے رہتے ہیں, اور جب صبح ہوتی ہے تو دشمن حملہ کر کے ان کو قتل کر دیتا ہے, ان کو مار دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اعتماد کیا, انہوں نے حضور کو بھی پہچانا, دین کو بھی پہچانا, دین بھیجنے والے اللہ کو بھی پہچانا. امیر شریف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے, میں تو رب محمد کو جانتا ہوں, اس لیے مجھے محمد نے بتایا کہ اللہ کون. تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد نہیں ہے, تو جب آپ کی ذات پر اعتماد ہے تو آپ کے ہر فرمان پر اعتماد ہے. جو کچھ حضور نے کہہ دیا وہ سب ہمارا ایمان کا حصہ ہے. کسی ایک بات کا انکار بھی رسول کی ذات کا انکار ہے, اور رسول کی ذات کا انکار آپ کے نبوت, آپ کے عصمت کا انکار. یہ بات طے ہو گئی. اب حضور نہیں فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محبت کے 3 درجے ہیں, 3 وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. ایک کمال ہے, ایک جمال ہے, ایک جود و سخا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کوئی نہیں. جو دین متین آپ پر نازل ہوا, جو کلام الہی آپ کو عطا کیا گیا, وہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے. قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. قیامت تک کے لیے ہدایت و رہنمائی اسی سے حاصل ہوگی. اس کے ماں سوا دنیا کے کسی بھی نظام کو آپ حاصل کرنا چاہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر کے کامیابی کی بام عروج تک پہنچنے میں آپ نہیں پہنچ سکتے. وہ دھوکہ ہے, وہ فریب ہے, وہ ایک ظاہری حسن اس میں نظر آتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. تو دین نے کمال عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ کے ذریعے, اور جمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, غالباً فرماتے ہیں کہ چودھری کا چاند تھا, اپنے عروج پر تھا, خوب چمک رہا تھا, خوب روشن تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر خدمت تھا. میں ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا تھا, ایک مرتبہ آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتا تھا. واللہ العظیم حضور کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن. جمال کے اعتبار سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ. محبت کی 2 وجہ. تیسری وجہ ہے جود و سخا. جود و سخا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں ہے. ظاہری اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ نے اپنے پاس زندگی بھر 1 روپیہ نہیں رکھا, 1 ٹکا نہیں رکھا, جو کچھ آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. فخر اختیاری جو ہے اس کو اختیار فرمایا. جبکہ نبوت ملنے سے پہلے آپ تاجر تھے, آپ کاروبار کرتے تھے, آپ غریب نہیں تھے, مسکین نہیں تھے, فقیر نہیں تھے, مالدار تھے. لیکن جیسے ہی منصب نبوت عطا ہوا, سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اللہ اور اللہ کے لیے ہوتے رہتے. بس اس کے بعد سوا کچھ نہیں تھا آپ کے پاس. چاہتے تو پوری کی پوری زمین جو ہے وہ سونا اور چاندی بن سکتی تھی, لیکن یہ مقصود نہیں تھا. آپ نے ظاہری اعتبار سے سب کچھ نشاور کیا, اور روحانی اعتبار سے بھی امت کی بخشش اور امت کی مغفرت اور امت کو دوزخ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہے. اور کتنی بڑی سخاوت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود فرما دیا, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اے لوگو, تم دوزخ کے گڑھوں کے کنارے پر کھڑے تھے,
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تمہاری کمر سے کھینچ کر تمہیں پیچھے ہٹایا اس سے بچایا. اور یہی مفہوم حدیث پاک میں بیان نہیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دوزخ کے گڑھوں سے بچانے کے لیے آیا ہوں اور تم ہو کہ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے اس طرف بھاگتے ہو, اس جہنم کے گڑھوں میں گرتے ہو. تمہیں جو کوئی دین کے نام پر دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تم کہتے ہو کہ دین کی سیاسی تشریح کسی نے نہیں کی. کوئی جاوید احمد غامدی کے نام پر آتا ہے, کوئی محمد علی مرزا کے نام پر آتا ہے اور اعلیٰ حضرت اس قسم کے بہت سے بچو پھر رہے ہیں دنیا کے اندر کہ جو لوگوں کے ایمانوں پر حملہ کرتے ہیں, دین کی من چاہی تعریفات کرتے ہیں, دین کی من چاہی تشریحات کی جاتی ہیں اور پھر صوفیزم کے نام کے اوپر اسلامی ممالک کے اندر لوگوں کو اسلام سے دین کی حقیقی جو اس کا راستہ اور حقیقی تشریح ہے اس سے ہٹا کر واشنگٹن کے بھیجے ہوئے اور لانچ کیے ہوئے پروڈکٹ جو ہیں وہ یہاں پر ہمارے ملک کے اندر اور اس ملک سمیت پورے عالم اسلام کے اندر 60 سے زیادہ اسلامی ممالک کے اندر وہ جا کر اسلام کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو واشنگٹن سے صوفیزم کے نام پر جاری ہوئی. آپ یقین نہیں کریں گے اس صوفیزم کا لوگو, اس صوفیزم کا نشان, اس کی علامت پوری دنیا کے اندر ایک جیسی ہے. نام مختلف ہے, انداز مختلف ہے. ایک دھگے والا ملنگ کھڑا کیا ہوا اس کے سر پہ ٹوپی, اس کا ہاتھ ایسے ہے. یہ ایک سمبل بنا دیا گیا ہے کہ اسلام کی نرم پولائٹلی جو لوگ ہیں دین کے نام پر کام کرنے والے, جو سب کے محبوب ہیں, جن کو سب چاہتے ہیں, دشمن بھی چاہتا ہے اور دوست بھی چاہتا ہے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کون نرم ہو سکتا ہے, جس کو دشمن نے قبول نہیں کیا, جس کے پیغام کو دشمن نے دھتکارا ہے, رد کیا ہے, اس کا انکار کیا ہے. کسی بھی نبی کی ذات سے دشمن کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی, کسی بھی نبی کی ذات سے دشمن کو کبھی دشمنی نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام کی ذات سے اگر دشمنی ہوتی تو ہجرت کے موقع پر آپ اپنی امانتوں پر امین علی بن ابی طالب کو بنا کر نہ جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے پاس میرے دشمنوں کی امانتیں پڑی ہوئی پہنچانی ہے. حضور کی ذات سے دشمن کو تکلیف نہیں, دشمن نے آپ کی ذات کا انکار نہیں کیا. آپ نے پہلا پیغام کیا دیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیا کہا انہوں نے کہ ہم تجھے نہیں مانتے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ جو تو کہتا ہے وہ نہیں مانتے. یہاں پر تو جو کچھ کہلوایا جاتا ہے سبھی تسلیم کرتے ہیں اور جو حقیقی اسلام ہے اس کو کوئی نہیں مانتا. اسے شدت پسندی کا نام دیا جاتا ہے, اسے دہشت گردی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, اسے اقلیتوں کے حقوق کو سلب کرنے کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ احمدیوں پر, نام نہاد قادیانیوں پر, عیسائیوں پر, یہودیوں پر, ہندوؤں پر, سکھوں پر اس پاکستان کے اندر ظلم و استبداد کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ جو خود کو یہودی کہتا ہے وہ عیسیٰ کو, حضرت موسیٰ کو مانتا, ان کے ماسوا کسی کو نہیں مانتا. جو خود کو عیسائی کہتا ہے وہ برملا عیسائی کہتا ہے, حضرت عیسیٰ کو مانتا, ان کے ماسوا کسی کو نہیں مانتا. جو خود کو سکھ کہتا ہے وہ بابا گرو نانک کا پیروکار اور محمد کریم کا پیروکار نہیں ہے. جو خود کو ہندو کہتا ہے وہ ہندوازم کو مانتا ہے. جو بدھسٹ ہے وہ بدھ مت کو مانتا ہے. وہ دین اسلام کی کسی بھی تعبیر کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب ہر ایک کی اپنی مستقل پہچان موجود ہے تو ہمیں کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی الگ پہچان رکھنے والوں کو بھی مسلمان تسلیم کریں؟ انہیں کیوں مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ خود کی الگ پہچان قائم ہونے کے باوجود اپنے سے مسلمانوں کے لیبل کو الگ کریں؟ انہیں یہ اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ اور یہ اجازت دلوانے کے لیے آج نہیں 100 سال سے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتے. اور آپ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہود و نصارہ تمہارے دشمن نہیں, تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. وہ تمہارے دشمن ہیں اور دوست کب ہوں گے تب بھی یقینی بات نہیں ہے.
اس لیے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ باہر سے کسی کو یہودی مذہب تسلیم کرنے والے پر اعتبار نہیں کرتے. یہودی بائی برتھ یہودی ہوتا ہے، یہودی بائی برتھ یہودی ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان خدا نخواستہ کہے کہ میں یہودی ہوتا مرتد ہوتا، اسے قبول نہیں کرتے. وہ ان کے مذہب میں ہے. یہ قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم ان کی ملت کا اتباع کرو، اس وقت شاید وہ جا کر تم پر اعتماد کرے اور تم سے راضی ہو جائیں. اس سے پہلے وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے. جب یہ ممکن نہیں کہ یہود و نصارہ راضی ہوں، تو پھر ہم ان کے لیے کیوں سب کچھ تبدیل کریں؟ اور کیا ہم نے اس وطن عزیز کو اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، اس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر مسلمان کا ہی جینا بحال ہو جائے، یہاں پر حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا اور آپ کے نام لیواؤں کا ہی جینا حرام کر دیا جائے، یہاں پر ان کے جلسوں پر پابندی ہو، ان کی نمازوں کو خراب کیا جائے، دینداروں کو دین بیان کرنے سے روکا جائے، حق گو لوگوں کو حق کہنے پر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی جائیں، جیلوں کے دروازے ان کا استقبال کریں. جیل تو مجرم کے لیے ہوتی ہے، جیل تو کسی بہت ہی اعلیٰ بہت ہی بڑے جرم کے اندر مبتلا شخص کے لیے ہوتی ہے. کیا دین بیان کرنا جرم ہے؟ کیا ختم نبوت کا اعلان کرنا جرم ہے؟ اس کی آواز کو لوگوں تک پھیلانا اور پہنچانا جرم ہے؟ اور دشمنان رسول کا تعارف کروانا جرم ہے؟ دشمنان رسول کی سازشوں کو دسترس بام کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو ہم 70 سال سے کر رہے ہیں، اور جب تک سانس میں سانس ہم کرتے رہے. اس سے پیچھے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں. ہماری جماعت میں 100 برس ہونے کو ہیں، 92 برس ہو گئے مجلس احرار اسلام کو قائم ہوئے. روز اول سے لے کر آج تک اگر یہ بات کہنی جرم ہے تو جس طرح عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا، اس طرح ہمارا آج کا ایک کارکن بھی کہتا اور کہتا رہے گا. اور ہم نے اسی بات پر حلف اٹھایا ہے کہ جب تک زندہ ہے پرچم ختم نبوت کو نہ گرنے دیں گے اور نہ اس کو جھکنے دیں گے، اس کو اٹھانے رکھیں گے. ہم جعفر طیار کے ماننے والے ہیں، ہم جعفر طیار کی اولاد میں سے ہیں، ان کے خون ہیں کہ جنہوں نے دونوں بازو کٹنے کے باوجود بھی اپنے منہ کے اندر اس پرچم کو پکڑ لیا تھا. اس طرح کر کے گرنے نہیں کیا تھا پرچم نبوی کو، پرچم ختم نبوت کو. تو کیا ہم سے یہ کام چھین لیا جائے گا؟ ہمیں اس کام کرنے سے روک دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال موجود ہے. اور کے میدان میں انصاریہ صحابہ، انصار کا محلہ ہے، یہ انصار کا محلہ ہے، انصاری ہیں سارے. انصاریہ صحابہ صحابیہ ہیں، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے والد شہید ہو گئے، ان کا بھائی شہید ہو گیا. انہیں بتایا گیا کہ تمہارے 3 سرپرست چلے گئے، تمہارے سر کے سائے اٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ حضور کو کچھ تو ہوا تو نہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو تو کچھ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، آپ سلامت ہیں، خیریت سے ہیں. فرمایا مجھے یقین نہیں آتا، مجھے حضور کا دیدار کرواؤ، میں خود اپنی آنکھوں سے آپ کے چہرے انور کو دیکھوں گی تب مجھے تسلی ہوگی. وہ گئی، آپ علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی. فرمایا کہ اگر آپ حیات ہیں تو پھر تمام پریشانیاں ختم، پھر کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں، سب کچھ راحت میں تبدیل ہو گیا. اس لیے کہ ہمارا وجود حضور علیہ السلام کے نام کے صدقہ اس وجہ سے قائم ہے. آپ کا نام نہ ہو ہماری زندگی کا کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہمیں زندہ رہنے کا. اسی طرح جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کی تشریح میں ایک بات عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. محبت بھی کیسی کہ اپنے مال جان اولاد سب سے زیادہ نامحبوب ہو جاؤ. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مجھے آپ علیہ السلام اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ جتنے گرمی کی شدت میں، پیاس کی شدت میں ٹھنڈا پانی آدمی کو عزیز ہوتا ہے.
اس سے بھی زیادہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی عزیز ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کا اظہار فرمایا، اور یہ ان کی سچائی کی بات ہے، یہ ان کی سچائی کی علامت ہے، ان کے حق دو ہونے کی علامت ہے، ان کے ظاہر و باطن کے ایک ہونے کی علامت ہے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کے بعد عزیز ہیں. اور اگر ایسا ہے تو تمہارا ایمان کامل نہیں. اور اس ایک لمحے کے اندر نبوی توجہ نے، نبوی نظر نے ایسا پلٹا دیا کہ فوراً فرمایا یا رسول اللہ اب مجھے آپ ان سب سے زیادہ عزیز ہیں. تو جس نبی کی ایک لمحے کی توجہ نے دلوں کا حال اس طرح سے تبدیل کر دیا، تو جنہوں نے ان کی صحبت میں برس ہا برس گزارے اور جو ان پر اعتماد نہ ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو یہ کہے کہ وہ قافلہ حق و صداقت مسلمانوں کا قافلہ نہیں تھا، نبی کی محنت کا اثر صرف 4 یا 5 یا 10 یا 12 یا 14 تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. تو چونکہ آج 2 عنوان جمع ہیں، یوم معاویہ بھی ہے، یوم ختم نبوت بھی ہے. تو جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہے کہ وہ مومن نہیں تھے، ابو سفیان مومن نہیں تھے، سیدہ ہندہ مومنہ نہیں تھی، سیدہ عائشہ مومنہ نہیں تھی، سیدہ حفصہ ام حبیبہ اور دیگر ازواج مطہرات مومنات نہیں تھی، تو پھر نبی کی محنت اور نبی کی توجہ کا کیا اثر ہے؟ جو توجہ ایک لمحے میں عمر بن خطاب کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ برس ہا برس نبی کی معیت اور نبی کی صحبت میں رہنے والوں کی اگر کیفیت کو تبدیل نہیں کرتی اور ان کے ایمان کو مضبوط نہیں کرتی اور ان کو صحابیت کے مقام تک نہیں پہنچا سکتی، تو پھر نبی کس مقصد کے لیے آئے؟ ہمارے بزرگوں کی تھوڑے سے عرصے کی محنت اتنا کچھ جمع کر سکتی ہے. تو سید الانبیاء نبی اکرم شفیع اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں صرف 5 لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد آگے 12 اور 14 لوگ اکٹھے ہوئے، بس اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا سب کچھ کا. ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں؟ اس کو کیسے مان لیں؟ ہم اس فلسفے کو، ہم اسی دین کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ دین قیامت تک رہنے کے لیے اور نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. اس نظام نے یہاں پر حکمرانی کرنی ہے، حکومت کرنے کے لیے آیا ہے. الا لہ الخلق والامر ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه. یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ یہاں پر قائم رہنے کے لیے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی قائم فرمائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا ایمان کب کامل ہوگا؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیدادیں، تمہارے گھر والے، تمہارے بیوی بچے، والدین، یہ سب کچھ اگر تمہیں حضور کی محبت سے روک دے تو پھر تمہارا ایمان معتبر نہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے دین کے کام میں رکاوٹ وحائل ہو. تم نے اگر ختم نبوت کا کام کرنا ہے تو پھر اپنے مال کو بھول جاؤ، وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ نے دیا اس کے راستے میں خرچ ہوگا. بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی جدائی کو برداشت کرنا پڑے گا، ماں باپ کی جدائی کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جب میدان میں جاؤ گے تو پھر ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ کی جب تم مدد کے لیے نکلو گے اللہ کے دین کی تو وہ بھی تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے پاؤں کو ثابت قدم کر دیں گے، تمہیں مضبوط کریں گے، اور پھر تمہارے راستے میں کوئی نہیں رک سکے گا. تو مجلس احرار اسلام 92 برس سے ایک محنت کر رہی ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ کے دفاع کی خاطر یہ جماعت روز اول سے اس محاذ پر سب سے پہلے اجتماعی شکل کے اندر کام میں لگی ہے، اور اسی کی برکت سے برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ کام پھیلا ہے. کئی جماعتیں، کئی حلقے، کئی رنگ، کئی انداز کام کر رہے ہیں، ہم سب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اپنی پالیسی ہے. آپ لوگ جو مجلس احرار اسلام کے رکن بن چکے ہیں وہ مزید ہمت کے ساتھ، مزید جذبے کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کام میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر شریک ہوں.
جو آپ کے شعبے ہیں اس میں جس انداز سے آپ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مال کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو، اپنے عزیز و اقارب کو، جس طرح بھی آپ جماعت میں اس کو صرف کر سکتے ہیں اس کام کے لیے، اس کے لیے ہمت باندھیں، مستعد ہوں، اور جب جماعت بلائے، جہاں بلائے اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اور جو لوگ اب تک شامل نہیں ہوئے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس جماعت میں شامل ہوں، اس کے رکن بنیں، اس کا حصہ بنیں، جماعت کا لٹریچر اس کو پڑھیں، جماعت کا ماہنامہ رسالہ نتیجہ ختم نبوت، اس کے خریدار بنیں، اس کے خریدار بنیں، اس کو خریدیں، ماہانہ بنیاد پر سالانہ خریدار بنیں۔ ایک آدمی کی بات جو ہے یہاں پر 200 لوگ سن رہے ہیں، لیکن یہ رسالہ کئی ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، ایک آدمی کو دیں، دوسرے کو دیں، تیسرے کو دیں، یہ پورے مہینے میں کئی ہاتھوں میں جائے گا، کئی لوگ اس کو پڑھیں گے، جماعت کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا، دشمن کی سازشوں سے لوگ آگاہ ہوں گے، باخبر ہوں گے کہ قادیانی وطن عزیز میں کیا کچھ کر رہے ہیں، وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدات کو، وطن عزیز کے نظریاتی سرحدات کو، لوگوں کے ایمانوں پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، کس طرح ان کے ایمانوں کو ان سے چھینا جا رہا ہے، جو مسلمان کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی متاع ہے اس کی۔ ایمان نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری اعلان، قائد اعلان ابن امیر شریعت حضرت پیر جی سید عطا محمد بخاری نفر اللہ مرکزہ، ان کی سوانح تو بترتیب نہیں ہے، لیکن دوستوں نے ان کی حوالے سے اپنی یادداشتیں اکٹھی کی، بہت سے مضامین کا مجموعہ ہے، ماہنامہ نتیجہ ختم نبوت کی خصوصی اشاعت ہے، یہاں موجود ہے، دوست احباب رابطہ کریں اور ضرور خریدیں۔ اسی طرح 18 تاریخ کو بروز جمعہ صبح 10 بجے سے لے کر عصر تک دار بنی ہاشم میں سالانہ شہدائے ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ آپ سب احباب جس طرح بہت ہی دلجمعی کے ساتھ، بہت ہی یعنی محبت کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور یہاں بیٹھے رہے، اسی طرح وہاں پر بھی تشریف لائے اور اس شہدائے ختم نبوت کانفرنس کو آپ نے ہی کامیاب کرنا ہے۔ اسی طرح جماعت مختلف مواقع پر چھوٹی چھوٹی اس طرح کی مجالس اور محافل کی شکل میں ختم نبوت کورس سے اس کے پیغام لوگوں تک پہنچاتی رہتی ہے، لیکن سالانہ 10 روزہ ختم نبوت کورس جو بالترتیب تعلیم کی شکل میں، تدریس کی شکل میں پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا جاتا ہے، قادیانیوں سمیت دیگر مختلف مذاہب باطلہ اور جو فکرے ہیں ان سے آگاہی دی جاتی ہے۔ وہ 10 روزہ کورس بھی 4 مارچ شام سے لے کر اور 15 مارچ صبح تک وہ کورس دار بنی ہاشم میں ہو رہا ہے۔ اس کی مکمل کلاسز جو ہیں وہ صبح سے لے کر عصر سے پہلے تک ہوں گی، اور مغرب سے عشاء تک وہ لوگ کہ جو سکولوں کالجوں میں مختلف ڈیوٹیوں پر بیچارے مصروف ہیں ظاہر اپنے روزگار میں، اپنے معاملات میں، تو یہ کاروباری حضرات وہ مغرب سے عشاء تک یہ 10 دن کا وقت لازمی نکالیں اور اس عوامی نشست میں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے۔